अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मेरी और रमना की शादी इकट्ठी हुई थी। रमना फैसलाबाद से ब्याह कर आई थी और मैं गुजरांवाला से। मेरी शादी वासिफ से और उसकी आसिफ भाई यानी मेरे जेठ से। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। दूसरे मायनों में माँ बाप अपनी बेटियों को एक कमरा इम्तहान में भेज देते हैं, जहाँ कामयाबी की सनद सोच, फिक्र, सब्र और तदब्बुर से हासिल होती है। और माशाल्लाह इन सब से ऊपर तकदीर का आशीर्वाद ही रहता है। मैं खूबसूरत थी तो रमना पढ़ी लिखी। मेरे तीखे नैन नकूश के आगे उसके जापानी गुड़िया जैसे नकूश बस आम से ही लगते। बस मसला था तो सिर्फ एक, मैं 12 जमातें पास थी तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी पूरी 16 जमातें पास लड़की। मेरा एक देवर रमीज और 2 नंदे थी, मायरा और मरियम। बात कहाँ से शुरू हुई? सोचो तो बड़ी बातें जहन में आती हैं, मगर मैं फिर भी बताती हूँ कि हमारे दरमियान रंजिशें कब शुरू हुई। शादी को अभी 1 हफ्ता गुजरा था। अड़ोस पड़ोस से अक्सर ख़वातीन भी नई नवेली दुल्हनों से मिलने आ जाती। उस दिन बाजी रूबी आई हुई थी। हमारी सास साहिबा का ख़ास किस्म का हुक्म था कि रोज़ाना तैयार होकर रहना है। मैंने रेड सूट के साथ रेड कलर की नेल पॉलिश लगा ली, रेड लिपस्टिक और मैचिंग रेड सैंडल। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मरियम मुझे देखकर बेसाख्ता कह उठी, वाह भाभी, आप पर कितना खिल रहा है रेड कलर। रमना ने ब्राउन पुराने ज़माने के बूढ़े लोगों की फीकी बदरंग धोती जैसा कलर जेब तन कर रखा था। मुंह भी नसवारी, ऊपर से लिपस्टिक भी वैसी। रमना पर किसी की तनकीद तो ना हुई, मगर तारीफ भी ना कर सका कोई। बाजी रूबी भी सास के सामने मेरी तारीफों के पुल बांध गई। रमना का मुंह फ्यूज बल्ब की तरह बुझ सा गया। फिर जी मेरी हर चीज, हर लफ्ज, हर बात पर बिला वजह की तनकीद शुरू हो गई। मरियम, आजकल प्योर येलो कलर कौन पहनता है? हल्का पीला रंग तो फिर भी ठीक है। उस दिन मैंने अपने गोरे रंग पर गहरा पीला रंग पहना हुआ था। रमना की बात पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। इंसान का रंग साफ हो तो कायनात के सारे रंग ही उस पे अच्छे लगते हैं। मेरा साफ गोई से दिया गया जवाब सुनकर वो खामोश सी हो गई। मायरा को बीए की इंग्लिश में कुछ मसाइल पेश आ रहे थे। रमना ने झट अपनी खिदमात सर अंजाम देनी शुरू कर दी। मेरी सास ने दोपहर का खाना बनाना भी मेरे सपुर्द कर दिया। मायरा रमना की जहानत के गुण गाने लगी और मैं पेचोताब। सुबह नाश्ते में खड़े होकर कमर अकड़ जाती है, ऊपर से दोपहर का खाना। मैं वासिफ के सामने रो पड़ी। वासिफ ने सास से बात की और बात का बतंगड़ बन गया। रमना ने अम्मा मायरा का पहले ही दिल जीता हुआ था, ऊपर से और टसवे बहाकर कह दिया, अम्मी मुझे कोई मसला नहीं, मैं नाश्ता भी बना दूंगी और दोपहर का भी कर दूंगी। बस बेचारी मायरा, उसे पढ़ाना होता है ना। मैं चाहती हूँ कि वो बीए में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए। रहने दे भाभी, आप मेरे साथ जहन भी खपाएं, ऊपर से जिस्मानी मुशक्कत अलग। अगर महविश भाभी से काम नहीं होता तो फिर उन्होंने और क्या करना है? बारी बारी मायरा और फिर मरियम ने अपने बयान दिए, जबकि मैं जहानत के आगे मात खा जाने पर हैरान और परेशान खड़ी रह गई। सास साहबा का मुंह काफ़ी दिन तक सूजा रहा। मेरी अहमियत भी कम हो गई थी। फिर उन्हीं दिनों क्रिकेट सीजन शुरू हो गया। उन दिनों सियासत के उतार चढ़ाव भी अरूज पर थे। सारा वक्त लाउंज में महफिलें जमनी शुरू हो गईं। रमना की जहानत ने सुसर, वासिफ और आसिफ को भी अपना गर्विदा कर लिया, जबकि मैं खामोश तमाशाई की तरह खाना बनाने, सर्व करने और बर्तन उठाने तक ही महदूद रह गई। मैंने वासिफ से शिकायत करना भी छोड़ दी। उनकी नज़र में भी मैं कम अकल औरत का दर्जा हासिल कर चुकी थी, जिसने आते ही माँ बहनों की शिकायतें लगाना शुरू कर दी थी।
پھر آنے والے دنوں میں مریم کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ رمنا کے اٹھتے بیٹھتے نصیحتوں نے اسے شیر بنانے کی مکمل تیاری کر لی۔ مریم کبھی بھی اگلے گھر جا کر خاوند کے سامنے اس کی ماں بہنوں کی شکایتیں نہ کرنا۔ مرد کا دل وفاداری اور خلوص سے جیتا جاتا ہے، لگائی بجھائی سے نہیں۔ اس وقت میری ساس مجھے یوں گھورتی جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھو اور عقل سیکھو۔ مریم آؤ تمہیں میں ہنی کا ماسک بنا دیتی ہوں، چندہ وہ لگا لیا کرو، سکن تھوڑی ٹائٹ ہو جائے گی۔ پھر یہ دودھ کا گلاس پیو، روزانہ صبح اور شام روٹین بنا لو، گالوں میں گلابیاں گل جائیں گی۔ اس کی وقتاً فوقتاً ہدایتیں مجھے چڑھا دیتی، جیسی گلابیاں اس کے اپنے گالوں پہ کھلی ہوئی ہیں۔ میرے دبی زبان سے کہنے پر رمیز نے سن لیا، جو نہ جانے کچن میں کیا ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ فلک شگاف کہکا مار کر ہنسا۔ ارے بھابی، آپ کا سینس آف ہیومر بھی کمال کا ہے۔ میرے ہونک بننے پہ اس نے بتایا کہ آپ کا حصے مزاح، گو کہ مجھے حصے مزاح کی سمجھ آئی تھی، سینس آف ہیومر کا پتہ نہ چل سکا۔ میری انگریزی ایف اے میں بس رٹا سسٹم سے ہی پاس ہو سکی تھی۔ ماں باپ کے گھر بھی بڑی بہن ہونے کے ناطے ذمہ داریوں کی لسٹ، اوپر سے سسرال میں بھی کم تعلیم یافتہ ہونے پر پوری ذمہ داریاں مجھے پہ ڈال دی گئیں۔ حالانکہ میں چھوٹی بہو تھی، میں نے صبر کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ مائرہ کا رزلٹ شاندار آیا تھا، رمنا کی ویلیو کا گراف کافی بڑھ گیا۔ مریم کی شاپنگ بھی رمنا ہی کر رہی تھی، جبکہ میں گھر سنبھال رہی تھی۔ مریم رمنا کے لیے جو جوڑا لائی، میں نے ان میں سے ایک سکن اور ایک مرون پسند کر لیا۔ مریم یہ دونوں رنگ کافی اچھے ہیں، میری رائے دینا ہی چنگاری کو ہوا دے گئی۔ پینڈو کلر، سکن اور مرون کا رواج نہیں مریم، آج کل تو لائٹ کلر زیادہ چل رہے ہیں۔ وہ مکمل مجھے ریجیکٹ اور نظر انداز کر کے مریم کے ساتھ شروع ہو گئی۔ وہ خاص طور پر انگلش کے لفظ فر استعمال کرتی جب میں بیٹھی ہوتی۔ میرے ساتھ گھر والوں کا تعلق صرف فرمائشیں کرنے کی حد تک رہ گیا، بھابی کھانا، بھابی چائے وغیرہ وغیرہ۔ شادی کو 7 ماہ ہو گئے، ہم دونوں کی گود ابھی بھی خالی ہی تھی۔ میں نے میکے جا کر اماں اور اپنی چھوٹی بہن روشی کے سامنے اپنا دکھڑا رویا۔ تم صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، وقت خود ہی ثابت کر دے گا۔ تمہارے پاس تعلیم نہیں مگر اچھی تربیت تو ہے نا۔ اماں نے کبھی بھی ہمیں غلط بات نہیں سکھائی، نہ چالاکی نہ مکاری۔ تم خدمت سے دل جیتو۔ روشی کے سمجھانے پر میں مزید دل گرفتہ ہو گئی۔ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ خدمت سے دل جیتا جائے۔ نہیں بیٹا، کبھی نہ کبھی تو دل ان کا یہ بات ضرور سمجھے گا۔ اماں کی بات پہ میں نے منہ بنایا۔ ہاں، تب تک بندے کا کام کر کر کے مر چکو، تب ان کا دل بدلے گا۔ میرے جل کے کہنے پہ روشی ہنس پڑی اور اماں بے بسی سے میری شکل دیکھنے لگی۔ قدرت کے کام بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، ہماری توقعات کے برعکس، ہماری عقل کی حد سے دور۔ ہم دونوں نے اپنا اپنا چیک اپ کروایا تھا، ہم دونوں کو ہی خوشخبری ملی تھی۔ میری ساس نے سارے ارمان پورے کیے، رمنا نے تو باقاعدہ بچوں کی پرورش اور نگہداشت پر نیٹ پر سرچنگ شروع کر دی، 2-4 کتابیں اردو میں لا کر مجھے بھی تھما دی۔ پر مسئلہ تو یہ تھا، وہ تو ویلی تھی اور میں کام دھندوں میں، مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا۔ اب تو باقاعدہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر سیر حاصل تبصرے شروع ہو جاتے تھے، سارا گھر ہی استفادہ کر رہا تھا۔ تم بھی رمنا بھابھی سے کچھ سیکھ لو۔ واصف کو پتا تھا کہ وہ میری چڑ تھی، سو مجھے چڑھانے لگے۔ میں کیا، آپ، آصف بھائی اور رمیز بھائی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں۔ میرے چڑ کے کہنے پہ وہ ہنس پڑے۔ ہو سکے تو محلے سے بھی جن کے گھر بچے ہونے والے ہیں نا، اس بی بی کو بھی گھر بلا کر مفت کے لیکچر سنوا دیا کریں۔ ماشاءاللہ سے کوئی اور کام تو کر نہیں سکتی، کم از کم بچوں کی پرورش پر محلے والوں کی کلاسیں ہی لے لیں گی۔ واصف پھر میری بات پر دیر تک ہنستے رہے۔ آج تم کچھ زیادہ ہی دکھی ہو گئی ہو۔ میں بستر پر لیٹ کے چادر منہ تک تان کے سو گئی۔ پھر سے رمنا نامہ شروع نہ ہو جائے، بلا وجہ رونے کو دل کرنے لگا۔ کیا تھا اگر میں بھی اور پڑھ لیتی،
पढ़ा लिखा बंदा बातों की हंडिया खूब बना लेता है, बातों के तड़के लगाता है, बातों बातों में सफाइयाँ भी पेश कर लेता है, और पढ़ा लिखा हाथों से। ये मेरी खालिस्तान ज़ाती किस्म की सोच थी। रमना को हर वक्त कमर में दर्द रहने लगा। मेरे साथ ऐसा कोई मसला न था। कभी कभार बस थकावट से या एड़ियों में दर्द सा रहता। डॉक्टर ने रमना को मुकम्मल बेड रेस्ट लिख दिया। उसकी रोज़ ही तबीयत ख़राब रहने लगी। कभी उल्टियाँ शुरू हो जाती, कभी ब्लड प्रेशर शूट हो जाता, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं अपनी ही रूटीन में मगन। मेरे कामों की रफ्तार इतनी ही थी, बस जलना कुड़ना मैंने कम कर दिया था। मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि जब सारे काम मेरे ही हिस्से में हैं तो वह अवेला करने का क्या फ़ायदा। और बकौल रमना के मनफी ख्यालात आपके होने वाले बच्चे पे भी मुरतब होते हैं। कुछ कुछ उसकी जहानत के तो मैं अमली तौर पर भी नमूने देख चुकी थी। अच्छी बात तो फिर हर एक से सीखनी चाहिए, गो के खुद कहने वाला उस पर अमल करे ना करे। अम्मा यानी मेरी सास साहिबा ने जब सुना कि रमना के यहाँ बेटा और मेरे यहाँ बेटी होने वाली है, बस फिर तो समझो मेरी शामत आ गई। अल्लाह समझे अल्ट्रासाउंड वालों को, फजूल मशीन। लोग अब बीमारियों से ज़्यादा इस बात को जानने की ख्वाहिश रखते हैं कि लड़का है या लड़की। मेरी अम्मा तो कहती हैं कि ये सब शिर्क है, अल्लाह बस मुकम्मल सेहत भला बच्चा दे। मगर यहाँ काम ही दूसरा है। मुझे हैरत होती, रमना जैसी ज़हीन लड़की को क्या इस बात का इल्म नहीं। कभी कभी मैं ना शुक्रियापन का इजहार कर जाती। क्या करूं, बंदा बशर होना। रमना हाय भी करती तो सारा घर उसके सर पे इकट्ठा हो जाता। भाभी आप दूध पी लें, भाभी पानी पी लें, भाभी लेट जाए। मायरा कहती, भाभी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। मरियम का इरशाद होता, जाओ महविश बहन के लिए देसी घी में सूजी भून कर लाओ। सास साहिबा इंकशाफ करती कि मोहतरमा को कमज़ोरी है। मैं खुद थक जाती थी, फिर भी खामोशी से सब तमाशे देख रही थी, क्योंकि अब ये खामोशी ही मेरा मुकद्दर बन गई थी। वासिफ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कभी बेतहाशा थकावट के हाथों मैं मजबूर होकर कह देती, तुम भी आराम का वक्त निकाल लिया करो। वो मुफ्त मशवरा देते, कैसे? आपकी अम्मा या भाभी साहिबा आराम का मौका दें तो करूँ ना। मैं भी बेचारगी से कहती, अच्छा चलो ठीक है, मैं अम्मा से बात करूँगा। रहने दें, आप बात न करें, फिर मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाएगा। मैं उल्टा मुंह बनाकर उन्हें और चुप करा देती। एक तो तुम्हारा मसला समझ नहीं आता, शिकायत भी करती हो और फिर माँ को बताने से भी डरती हो। देखो यार, ये तुम्हारा भी हक है कि तुम्हें भी आराम का मौका मिले। वो मोहब्बत से नरम लहजे में कहते हुए लेट गए तो मैं भी चुप सी हो गई। दूसरे रोज़ वासिफ के कहने की देर थी, सब ने गोया मेरे वारंट जारी कर दिए। भाभी आप तो जाहिल औरतों की तरह मुकाबला ही करती रहती हैं। पहला गोला मायरा ने फेंका। मेरा जहन तो जाहिल पर ही अटक गया। बहू कम से कम कुछ दिन तो घर का माहौल ठीक रहने दो। बिला वजह की परेशानी ना खुद लो ना दूसरों को लेने दो। मेरी सास बोली थी, मेरा जब भी जवाब दे गया, जाहिल मैं नहीं आप लोग हैं। अनोखा काका पैदा नहीं कर रही है वो, जो वो आराम करती रहे और मैं सबकी नौकरानी बनूं। मेरी बात एटम बम से कम न थी। मुझे मीसनी घुन्नी और न जाने क्या क्या अलकाबाज से नवाजा गया। हमें नहीं पता था कि ये रमना के लिए इतना दिल में जहर रखती है। मरियम ने तनफ्फुर से कहा था। रमना ने भी सब सुन के खूब टसवे बहाए। भाभी रहने दे, मैं बना लूंगी। मैं किचन में रोटियां बनाने आई तो मायरा ने मेरे हाथ से आटा खींचते हुए कहा, अगर मैं कोई भी काम शुरू करने लगती, मेरी सास मायरा और मरियम आगे आकर मेरे हाथ से वो काम ले लेती। घर में मेरे साथ अजीब सा महाज खुल गया था। मुझे सिर्फ कमरे तक महदूद कर दिया गया। वासिफ से कहकर मैं फिर अपनी अम्मा की तरफ आ गई। मेरे रोने पर अम्मा भी आजरदा हो गई। देखो महविश, मैंने कहा था बेटा कि सब्र करो, अल्लाह पे तो छोड़ो। और फिर देखो, तुमने खुद ही शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। अपने आप को खुद ही हल्का कर लिया तुमने। हल्की तो मैं पहले ही थी अम्मा, मैं इतनी पढ़ी लिखी जो नहीं। मेरे कहने पे रोशी तड़प सी गई। आप भी बस करें,
تعلیم ڈگریوں سے نہیں ہوتی، اچھی اور نیک سوچ سے ہی بندہ اچھا کہلاتا ہے۔ آپ دل برا نہ کریں، یہ چائے پئیں اور یہ پکوڑے کھائیں، میں نے خاص آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اتنے عرصے بعد کسی نے اتنے پیار سے میرا خیال کیا تھا۔ میں بھی سب بھول بھال کر خوشگوار موڈ میں آ گئی۔ واصف مجھے دوسرے دن ہی لینے آ گئے، پر اماں نے مجھے مزید رہنے کی ان سے اجازت لے دی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو میں شادی کے بعد اپنے میکے ایک دن سے زیادہ رہی۔ ایک ہفتے بعد واصف مجھے لینے آ گئے۔ گھر گئی تو ساروں نے مزید تیوریاں چڑھائی ہوئی تھی۔ کچن میں اتنی گندگی پھیلی ہوئی تھی کہ پورے ہفتے کا گند جیسے میرے لیے ہی اکٹھا کیا گیا تھا۔ مریم کے سسرال والے آ رہے تھے، وہ پارلر تیار ہونے گئی ہوئی تھی۔ مائرہ اپنے ہاتھوں کی کلینزنگ کر رہی تھی۔ رمنا کی طبیعت ہمیشہ کی طرح سخت خراب تھی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی کاموں کی لمبی لسٹ پکڑا دی، جس میں سر فہرست مریم کے سسرال کے لیے کھانے کی تیاری تھی۔ میں کاموں میں پھر ایسی جتی کہ ساری رات میری ٹانگوں کی تکلیف نے میری چیخیں نکلوا دی۔ واصف بھی سخت پریشان ہوئے، ان کی سنجیدگی حد سے بڑھی۔ اگلے دن وہ مجھے کسی کی بھی سنے بغیر زبردستی میری اماں کی طرف چھوڑ گئے۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو شوہر صاحب کو تو کچھ خیال آیا۔ اماں اور روشی نے حد سے زیادہ مجھے آرام اور سکون دیا۔ کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ رمنا کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ واصف نے بتایا کہ بچہ پری میچور ہے۔ میں اور اماں گھر آ گئے۔ ڈاکٹر نے رمنا کو نارمل پیدائش بتائی تھی، پھر آپریشن۔ میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ مجھے اب اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ ہوتا ہے نا، کسی دوسرے کا سن کر بندہ خود بھی گھبرا جاتا ہے۔ میں دوسرے ہی دن واصف کو لے کر ڈاکٹر مہربانو کے کلینک چلی آئی۔ میرے پوچھنے اور میرے مکمل چیک اپ کے بعد وہ مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ مسز واصف، آپ تو بالکل فٹ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ماؤں کے ہاں نارمل ڈیلیوری اس لیے ہوتی تھی کہ وہ چلتی پھرتی تھی، اپنے اعضاء کو استعمال میں لاتی تھی۔ وہ اس چیز کو سر پہ سوار نہیں کر لیتی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں بہت نازک مزاج ہیں۔ جس کو کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں بھی ہوتا، وہ بھی خود ہی مسائل کے انبار لگا لیتی ہے۔ آپ کی جیٹھانی نے غالباً بیڈ سے اترنا ہی ممنوع سمجھ لیا تھا۔ بیٹھ کے ان کی ہڈیاں کھل نہیں سکی۔ ان کا کیس پہلے ہی پیچیدہ تھا، تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ پیچیدہ ترین ہوتا گیا۔ ہمیں مجبوراً وقت سے پہلے ان کا آپریٹ کرنا پڑا۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ بالکل فٹ ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں۔ پھر بھی میں آپ کو پرسکون رہنے کے لیے کچھ ادویات لکھ دیتی ہوں، آپ ان کا استعمال وقتاً فوقتاً کرتی رہیں۔ ڈاکٹر اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے بولی، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ میری کٹھن محنت اور چلنا پھرنا میرے کام آ گیا تھا۔ اماں صحیح کہتی ہیں کہ کام تو عورت کا نصیب ہوتے ہیں۔ چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بنا کے ہی بیٹھتی ہے، اپنے گھر کے لیے دانا خود چگ کر لاتی ہے۔ ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ پھر بھی ہمارے یہاں گھروں میں 80% لڑائیاں کاموں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب میں نے اماں کو جا کر بتایا تو وہ خوش ہو کر مزید مجھے سمجھانے لگی۔ اور پھر اللہ نے مجھے صحت مند پیاری سی بیٹی سے نوازا، اتنی موٹی تازی، سرخ و سفید، جو بھی دیکھتا بے ساختہ اسے پیار آ جاتا۔ رمنا کا بیٹا پری میچور ہونے کی وجہ سے جسمانی طور پہ چھوٹا اور کمزور سا لگتا۔ بچے کی گردن ایک طرف ڈھلکی رہتی، ہر وقت رالے منہ سے ٹپکتی رہتی، نہ ساس ہاتھ لگاتی نہ نندے۔ میں اپنی بیٹی کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتی۔ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی۔ بغیر کسی کوشش کے ان چاہی بہو کی بیٹی سب کی من چاہی بن گئی۔ رمنا کی حالت بھی خراب رہتی تھی۔ آپریشن کے باعث اسے کافی سارے مسائل کا بیک وقت سامنا تھا۔ شروع میں تو ساس نندوں نے ذہین بھابھی کی کافی خدمت دیکھی، پھر سبھی آہستہ آہستہ بیزار ہونے لگی۔ رمنا کے لیے چلنا دو بھر ہو جاتا۔ اس کا بیٹا بھی نشو نما صحیح طرح سے نہیں پا رہا تھا۔ بچے کی بڑھوتری کا عمل رک سا گیا تھا۔ چھوٹا سا منہ اور ڈھلکی ہوئی گردن، چھوٹے چھوٹے بازو، بچے کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ساس کا بھی سارا کرو فر نکل گیا۔ پوتے کی خاطر بہو کو ہاتھ کا چھالا بنائے رکھنے والی اب اس سے کوسوں دور بھاگتی۔ پھر میں نے خود ہی رمنا کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی نہلا دھلا کے صاف کر دیتی،
رمنا کو کھانے پینے کا پوچھ لیتی، اس کا بستر صاف کرتی، میری توجہ اور تیمارداری پر وہ خوش ہو جاتی۔ بات سنو، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ایک دن میں اس کے اور اس کے بچے کے کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھ رہی تھی جب وہ اچانک مجھ سے مخاطب ہوئی، حالانکہ وہ اب زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ کس بات پر؟ میں جانتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ میرا تمہارے ساتھ مناسب رویہ نہیں تھا، ہو سکے تو مہوش مجھے معاف کر دو۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں اسی لمحے سے ڈرتی تھی۔ یقین کرو رمنا، اپنی اچھائیوں کا اشتہار لگانا مجھے منظور نہیں۔ میں اپنی کچھ نیکیاں آخرت کے بینک میں ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ میرا اچھا سلوک دکھانے کا مطلب تمہیں پسپا کرنا یا کم ظرف بنانا نہیں تھا۔ میں بس اس رب کے آگے سرخرو ہونا چاہتی تھی۔ میں اس کے ہاتھ تھام کر بولی، پتہ ہے تم مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، تمہاری نیت اور عمل اس کی واضح مثالیں ہیں۔ میں بلا وجہ ہی ڈگریوں پر اکڑتی رہی، تمہیں نیچا دکھانے کا ہر گر آزماتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ یہی وہ سب ہے جو وہ کہے گی۔ اصل میں رمنا، سسرال وہ شہر ہے جہاں کی ہوائیں اپنی مرضی کے تابع ہوتی ہیں۔ شہر کا ماحول اچھا تو موسم بھی خوشگوار، ماحول بدلا نہیں کہ موسم نے بھی تیور بدل لیے۔ واہ واہ، آج تو ماشاءاللہ دونوں بہوؤں نے مشین لگائی ہوئی ہے۔ باجی روبی کافی دنوں کے بعد آئی تھی۔ میں نے اور رمنا نے آج گھر بھر کے کپڑے دھونے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہماری ساس صاحبہ کا موڈ آف تھا، ان کا دل کریلے گوشت کھانے کو چاہ رہا تھا۔ رمنا نے میرے ساتھ کپڑے دھونے شروع کر دیے۔ اماں، کپڑے زیادہ ہیں، میں اور مہوش مل کے دھوئیں گے تو رات تک ختم ہوں گے۔ آپ کریلے چھیل کر بنا دیں اور مائرہ سے کہیں وہ پکا دے گی۔ مل کر کام کریں گے تو جلدی ہوگا۔ پڑھی لکھی بہو کا پہلی دفعہ پڑھا لکھا جواب اماں کا حلق یوں کڑوا کر گیا جیسے ابھی کریلا منہ میں ڈال لیا ہو۔ جبکہ باجی روبی میری اور رمنا کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ بہویں ہوں تو ایسی، اور میں خوشی سے باولی ہوئی جا رہی تھی۔ میں جو اتنے عرصے تک جلدی کڑتی رہی تھی اور احساس کمتری میں مبتلا رہی تھی، آج خوش تھی کہ تعلیم کا کم یا زیادہ ہونا، شکل و صورت کا اچھا یا برا ہونا، در حقیقت یہ سب ہم انسانوں کے ہی معیار ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنے بندے کو کسی بھی طرح نواز سکتا ہے، اور آج جو سکون میرے یا رمنا کے نصیب میں تھا وہ بے شک اللہ ہی کی کرم نوازی تھی، ورنہ اگر جو انسان کے بس میں ہو تو وہ دوسرے انسان سے جینے کا حق بھی چھین لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں کی نیتیں ضرور دیکھتا ہے۔